پاکستان میں 19 کروڑ سے زیادہ لوگ موبائل کا استعمال کرتے ہیں، 10 کروڑ سے زیادہ لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، 7 کروڑ سے زیادہ نوجوان جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ انگیج ہے۔ یعنی تقریباً دنیا میں ہر انسان 2.5 گھنٹے روزانہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے۔ ان حالات میں سوشل میڈیا کا استعمال نہ کرنا، سوشل میڈیا سے فاصلہ رکھنا، یہ جہالت ہوگی۔ اور الحمدللہ آج کے اس عظیم شان کنونشن نے ثابت کر دیا کہ ہم سوشل میڈیا کو استعمال کریں گے، دوسروں سے بہتر استعمال کریں گے۔ لوگ سوشل میڈیا کو خاندانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لوگ سوشل میڈیا کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا کو اپنی ذاتی پروجیکشن کی بجائے یا خاندانوں کی پروجیکشن کی بجائے یا کسی لیڈر کو اقتدار میں لانے کی بجائے ہم اللہ کی دین کے لیے استعمال کریں گے، ہم امت کے لیے استعمال کریں گے، ہم روشن پاکستان کے لیے استعمال کریں گے، ہم ظلم کے خلاف استعمال کریں گے، ہم کرپشن کے خلاف سوشل میڈیا کی طاقت کو استعمال کریں گے۔ بنیادی چیز اس میں میرے پیارے بھائیوں آج کی ضرورت ہے کہ جتنے لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے وہ ہمارا ساتھ دے۔ ہم ضمانت دیتے ہیں کہ پاکستان میں انشاءاللہ آئندہ حکومت نہ لاڈلے اور نہ سپر لاڈلے کی ہوگی۔ پاکستان میں آئندہ حکومت پاکستان کی عوام کی ہوگی، عوام کے ووٹوں کی بنیاد پر حکومت بنے گی۔ یہ لاڈلوں اور سپر لاڈلوں کی بنیاد پر حکومت نہیں بنے گی۔ اور عوام کو جمہوری حق دلانے میں، عوام کو اقتدار تک پہنچانے میں، پاکستان کے غریب عوام کے لیے اسمبلی کے دروازے کھولنے میں اور اختیارات کے مراکز تک پہنچانے میں سوشل میڈیا کے ورکر کا انتہائی اہم کردار ہوگا۔ یہ طاقت ہے۔ میں نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں جب غزہ پر اسرائیل نے حملہ کیا اور مغربی ممالک نے اسرائیل کا ساتھ دیا، امریکہ نے ساتھ دیا، فرانس نے ساتھ دیا، جرمنی نے ساتھ دیا، برطانیہ نے ساتھ دیا، اور ان ممالک نے، حکومتوں نے فرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو قابو کیا کہ غزہ کی مظلومیت کو، وہاں جو ظلم اور جبر ہے اس کے حوالے سے کوئی تصویر دنیا تک نہ پہنچے، ہر چیز کو کنٹرول میں لے لیا۔ لیکن سوشل میڈیا کی طاقت تھی کہ انہوں نے فرانس کی حکومت کو مجبور کیا کہ آج وہ جنگ بندی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی طاقت تھی کہ لاکھوں کی جلوس کو منظم کیا، لندن میں، گلاسکو میں، واشنگٹن میں۔ یہ سوشل میڈیا کی طاقت تھی کہ جو لوگ اسرائیل کا ساتھ دے رہے تھے، سوشل میڈیا نے ان کو مؤثر جواب دیا، اور آج وہاں مغربی ممالک، امریکہ اور برطانیہ کے یونیورسٹیوں کے پروفیسر سے لے کر ہالی ووڈ کے اداکاروں تک وہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ طاقت ہے، سوشل میڈیا کی طاقت ہے۔ اس لیے لوگوں، یہ ایک اسلحہ ہے، کوئی چور بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، کوئی ڈاکو بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور کوئی قوم اور ملک کا خیر خواہ بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ لہذا میں اپنے بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ آج کے بعد 8 فروری تک آپ نے سوشل میڈیا کی اس طاقت کو پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے استعمال کرنا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں آج آپ یہاں پر جمع ہیں تو کوئی آپ کا مقابلہ
نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جو اس وقت ملک میں دو خاندانوں کی اجارہ داری ہے سیاست پر، دو خاندانوں کی اجارہ داری ہے گزشتہ 40 سالوں سے، تو ان دو خاندانوں نے سیاست کو یرغمال بنایا ہے۔ ان دو خاندانوں نے آپ کے ملک کے اداروں کو تباہ کیا ہے۔ ان دو خاندانوں نے اس ملک میں کرپشن کو عام کیا ہے۔ ان دو خاندانوں نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے گملوں میں ان دونوں خاندانوں نے پرورش پائی ہے، اور انہوں نے ان لوگوں کو قوم کے کندھوں پر مسلط کیا ہے۔ آج ان دو خاندانوں کی سیاست قریب المرگ ہے۔ آج ان دونوں خاندانوں کی سیاست سے سوشل میڈیا نے نقاب اٹھایا ہے۔ ان کے کردار سے کراچی سے لے کر چترال تک ہر پاکستانی کو آگاہ کیا ہے۔ آج قوم بجا طور پر حق رکھتی ہے کہ گزشتہ 40 سالوں سے بار بار ہر بار ان لوگوں نے حکومت کی ہے، تو آج میرے ملک میں غربت کیوں ہے؟ ایک طرف غربت ہے اور دوسرے طرف ان کے وسائل میں اضافہ، بینک بیلنس میں اضافہ، جائیدادوں میں اضافہ، فلور ملز میں اضافہ، شوگر ملز میں اضافہ۔ آخر یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ کیا ان کے 2 ہاتھوں کی بجائے 4 ہاتھ ہے؟ کیا ان کے کوپڑیوں میں آپ لوگوں سے دماغ کہیں زیادہ ہے؟ اللہ نے سب کو 2 ہاتھ دیے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنی سیاسی اور سرکاری منصب کو قوم کے مفاد میں استعمال کرنے کی بجائے اپنی ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا ہے۔ کیا یہ لوگ آج قوم کو جواب دے سکتے ہیں کہ اگر انسان نے چاند پر قدم رکھا اور مریخ کی طرف جا رہا ہے تو پھر کیوں ہمارے ملک میں 2 کروڑ اور 50 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں؟ آج کیوں 10 کروڑ پاکستانی عوام شرح غربت سے نیچی زندگی گزارنے پر مجبور ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تعلیم یافتہ نوجوان بھی بے روزگار پھر رہا ہے اور ان پڑھ نوجوان بھی محنت کرنا چاہتا ہے، پسینہ بہانا چاہتا ہے، لیکن بے روزگاری کی جہنم میں وہ بھی جل رہا ہے؟ میرے دوستو، سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ان کے رپورٹ کے مطابق اگر ایک سٹیل مل کا خسارہ روزانہ 37 کروڑ روپیہ ہے، اگر ریلوے کا خسارہ روزانہ 14 کروڑ روپیہ ہے، اگر پی آئی اے کا خسارہ 25 کروڑ روپیہ ہے، یعنی 1 کروڑ روپیہ خسارہ پی آئی اے کو ہر گھنٹے میں ہو رہا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس نے اس معاشرے میں کرپشن کی کینسر کو عام کیا ہے؟ اس لیے میں قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان خاندانوں کی سیاست اس قوم کے لیے کینسر سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے ایجنٹوں کو اسمبلیوں تک پہنچاتا ہے اور پھر 1 سال میں 5.7 ارب سے زیادہ آپ کے قومی اسمبلی پر خرچ ہوتا ہے۔ روزانہ 6.7 کروڑ روپیہ قومی اسمبلی پر خرچ ہوتا ہے، لیکن اس قومی اسمبلی میں کبھی غریب کے لیے قانون سازی، غریب کے لیے اس کے مفاد کے لیے کبھی فیصلے نہیں ہوئے۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ان ظالم جاگیرداروں کی بجائے، ان کرپٹ سرمایہ داروں کی بجائے، یہ جو لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، آٹا مافیا، پیٹرول مافیا، ڈیزل مافیا، معدنیات کو لوٹنے والے، ہم ان کی بجائے
عام باصلاحیت لوگوں کو قومی اسمبلی تک پہنچائیں گے، آپ کے حق میں فیصلے ہوں گے۔ میرے ملک کو اللہ تعالیٰ نے معدنیات سے نوازا ہے، سمندر اور دریاؤں سے نوازا ہے، باصلاحیت نوجوانوں سے نوازا ہے، ایٹمی پاور سے نوازا ہے، گیس اور تیل سے نوازا ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اگر پاکستان پر آج کے دن بھی 80,000 ارب سے زیادہ قرضہ ہے، میں آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 80,000 ارب قرضہ کس نے لیا اور کہاں خرچ ہوا؟ یہ ان 3 پارٹیوں نے لیا ہے اور ان کے لوگوں نے کھایا ہے۔ انہوں نے غبن کی ہے، انہوں نے کرپشن کی ہے، انہوں نے لوٹ مار کی ہے، لیکن میری قوم نہ عدالت ان کا احتساب کر سکتی ہے، نہ نیب ان کا احتساب کر سکتی ہے، اور عدالتوں سے ہم کیا توقع رکھے؟ کل ایک آدمی مجرم اور آج وہ ہیرو ہے، آج ایک آدمی ہیرو اور یہی عدالت انہی کرسی پر بیٹھ کر انہی کتابوں کے حوالے اور سہارے لے کر اس مجرم کو ہیرو اور ہیرو کو مجرم بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے رپورٹ دی ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ ایک پولیس کا ادارہ ہے، اور شرم کی بات ہے کہ دوسرا ادارہ عدالت ہے۔ کیوں کرپٹ ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا اعتراف ہے، اس لیے کہ ان کے فیصلے میرٹ کی بنیاد پر نہیں ہوتے ہیں، چہروں کو دیکھ کر، سٹیٹس کو دیکھ کر، منصب کو دیکھ کر یہ فیصلے دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ صبح ان کا فیصلہ کچھ ہوتا ہے اور رات کچھ ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، عدالت ناکام، میرے پیارے بھائیوں پولیس ناکام، میرے پیارے بھائیوں ادارے ناکام۔ Who is responsible؟ کون ذمہ دار ہے؟ قوم کو سمجھنا چاہیے کہ یہی 3 پارٹیاں جنہوں نے باری باری اس قوم پر حکومت کی ہے، یہی تمہاری بربادی کے ذمہ دار، اور 8 فروری کو انہی پارٹیوں کے لیے ہم نے یوم الحساب بنانا ہے۔ اگر میں آگے بڑھوں اور کہوں کہ 8 فروری کو آپ لوگوں نے کرپٹ نظام کے خلاف، کرپٹ مافیا کے خلاف، اڑیرا شاہی کے خلاف، ظالم جاگیردار کے خلاف، کرپٹ سرمایہ دار کے خلاف، ورلڈ بینک اور IMF کے ایجنٹوں کے خلاف 8 فروری کو طوفان الاقصی کی طور پر ہم نے 8 فروری کو فیصلہ دینا ہے اور کام کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میں کل آ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کی جوانوں سے کیا کہنا۔ ایسے میں فیض کا ایک نظم مجھے یاد آیا، اس نے فرمایا ہے کہ جس دیش سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائے، جس دیش میں قاتل غنڈوں کو اشراف چڑا کر لے جائے، جس دیش کے کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیش میں قاضی منشی بھی مجرم سے پوچھ کر لکھتا ہو، جس دیش کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہیں، جس دیش کے مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہیں، جس دیش کے گلی کوچے میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، جس دیش میں بنت ہوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، جس دیش میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیش میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیش میں آٹے چینی کے بحران پلک تک پہنچ جائے، جس دیش میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک پہنچ جائے، اس دیش کے ہر لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر حاکم کو سولی پر چڑھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر
اس دیش کے ہر لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر حاکم کو سولی پر چڑھانا واجب ہے۔ اس لیے نوجوان سوال کرے، جب یہ تمہارے گلیوں میں آئیں گے، یہ شہزادے، یہ برہمن جو اپنے آپ کو برہمن اور عوام کو شودر سمجھتے ہیں، میں قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پاکستان قائد اعظم نے ان چوروں کے لیے بنایا تھا؟ کیا پاکستان کے لیے کروڑوں عوام نے اس لیے قربانی دی کہ 75 سال بعد بھی IMF اور ورلڈ بینک کے غلام اس پر مسلط رہیں گے؟ کیا غریب آدمی کے لیے جگہ نہیں ہوگی؟ کیا دہقان کے لیے، کیا کسان کے لیے، کیا وکیلوں اور ڈاکٹر کے لیے، کیا ایک دکاندار کے لیے، کیا غریب کے ایک باصلاحیت بیٹے کے لیے، کیا اس کے بیٹی کے لیے اس پاکستان میں آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا؟ جماعت اسلامی ترازو کی قوت سے تمہارے لیے راستہ کھولنا چاہتی ہے۔ میرے بھائیو، یہاں ایک شہزادہ کر رہا ہے، جناب بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں مجھے وزیر اعظم بناؤ تو میں آپ کو ایسی ترقی دوں گا جس طرح ترقی میں نے سندھ کو دی ہے۔ سندھ جیسی ترقی سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ سندھ میں کیا ہے؟ ایک تر کو آپ ٹھیک نہیں کر سکے بلاول بھائی، جہاں بھوک سے ہر سال سینکڑوں اور ہزاروں بچے مرتے ہیں اور آپ کے ایک ایک دورے پر کروڑوں روپے سرکار کے خرچ ہوتے ہیں۔ میں گزشتہ دنوں رانی پور گیا، ایک بچی کو کسی نے رات کے اندھیرے میں قتل کیا جو ایک وڈیرے کے گھر میں کام کرتی تھی۔ میں جب وہاں گیا اور والد صاحب سے ملا، والد صاحب بچی کے باپ بھی تھے، شہید کی باپ بھی تھے، رو رہے تھے کہ میں اپنے قاتل کا نام نہیں لے سکتا ہوں، یہاں پیپل پارٹی کی حکومت ہے، میری باقی بچیوں کو اور بیٹیوں کو یہ اغوا کریں گے۔ تم سندھ کے لوگوں کو انصاف نہیں دے سکے، پانی نہیں دے سکے، تعلیم نہیں دے سکے، روزگار نہیں دے سکے۔ سندھ میں تو اپنے آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، وڈیرے کے بنگلے کے قریب جو سکول ہوتا ہے وہ وڈیرے کا استبل ہوتا ہے، وہ لوگوں کو گرفتار کر کے اس سکول میں بند کرتا ہے۔ آپ نجی جیلوں کو ختم نہیں کر سکے۔ میرے بھائیو، ایک نواز شریف صاحب کہتے ہیں آپ کے خاطر میں نے 4 سال لندن میں گزارے ہیں۔ میں نے کہا یہ پوری قوم لندن جانے کے لیے تیار ہے آپ کے خاطر۔ اگر جہاز میں بھی بیٹھتا ہے احسان ہمارے اوپر، کسی بڑے ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں احسان ہمارے اوپر، لیکن یاد رکھو ان کے گاڑیوں سے جو دھواں نکلتا ہے، یہ دھواں بھی غریب قوم کے محنت اور کوشش کے نتیجے میں ہے۔ تمہارا خون جلتا ہے اور ان کی گاڑی چلتی ہے، تمہارا خون جلتا ہے اور ان کے مزے ہوتے ہیں۔ اس لیے اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ اشتہارات کے اخبارات میں اشتہارات دے کر، اپنی تصویر کے مختلف پوز دے کر لوگ متاثر ہوتے تھے شہزادوں سے۔ میں غریب عوام سے کہنا چاہتا ہوں یہ شہزادے نہیں ہے، تمہارا اپنا بیٹا شہزادہ ہے، تمہاری اپنی بیٹیاں شہزادی ہیں۔
تمہارے اپنے والدین واجب الاحترام ہے. ان شہزادوں کو انشاءاللہ ہم نے گھر پر بٹھانا ہے. بہت مزے کیے لوگوں. افغانستان میں شاہ ظاہر شاہ کی حکومت ختم ہوئی. لوگوں ایران میں رضا شاہ پہلوی کی حکومت ختم ہوئی. سینکڑوں سالوں سے وہ برسر اقتدار تھے. وہاں اگر شاہنشاہیت کا اور بادشاہت کا خاتمہ ہوا، ہم انشاءاللہ پاکستان میں بھی ان کی شاہنشاہیت اور بادشاہتوں کا خاتمہ کر کے دم لیں گے. دیکھیے لوگوں، تمہارا بڑا مسئلہ، امت کا مسئلہ آج فلسطین کا مسئلہ ہے، غزہ کا مسئلہ ہے. یہ اپنی بات تو کرتے ہیں، لیکن پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے اور پی ٹی آئی نے بھی غزہ کے مسلمانوں کی بات نہیں کی، امریکہ کی مذمت نہیں کی، اسرائیل کی مذمت نہیں کی. یہی تین پارٹیاں ہیں جنہوں نے کشمیر انڈیا کے حوالے کیا. یہی لوگ ہیں. کتنے بار گئے امریکہ، واپس آ گئے، لیکن انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی بات نہیں کی. یہی لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے آپ ترقی نہیں کر سکتے. میں نے یہی پڑھا ہے، دیکھا ہے کہ جاگیردارانہ نظام میں انسان ترقی نہیں کرتا، سوسائٹی ترقی نہیں کرتی. تو اس جاگیردارانہ سیاست اور سرمایہ داروں کی سیاست سے بغاوت کا نام ہے جماعت اسلامی. بغاوت کا نام ہے جماعت اسلامی کا جے آئی یوتھ. بغاوت کا نام ہے جماعت اسلامی کا سوشل میڈیا. اس لیے انشاءاللہ میں آپ کو امید دلاتا ہوں کہ ان کے یہ خواب پورے نہیں ہو سکتے. انہوں نے 4 بار تو پیپل پارٹی نے حکومت کی ہے، 5 بار تو اور ہر بار مسلم لیگ نے حکومت کی ہے. اور کیا چاہتے ہو؟ جہاں یہ جاتے ہیں قوم ان سے ہاتھ جوڑ کر منت کر کے بابا ہمیں معاف کرو، بابا ہمیں معاف کرو، اب ہمیں جینے دو، اب ہمیں چلنے دو، اب ہمیں ترقی کرنے دو، ہم آئیں گے انشاءاللہ. آپ نے سودی نظام نافذ کیا، ہم آئیں گے، ہم سودی نظام کا خاتمہ کریں گے. آپ نے انگریز کا نظام مسلط رکھا، ہم عدالتوں میں قرآن اور سنت کا نفاذ کریں گے. آپ نے ہمارے بچوں کو غربت اور امارت کی بنیاد پر اسکول اور کالج کو تقسیم کیا، ہم اپنے بچوں کو یکساں نظام تعلیم دیں گے. ہم ہر بے روزگار نوجوان کو روزگار دیں گے. ہم ہر بزرگ آدمی کو بڑھاپا الاؤنس دیں گے. ہم مساجد کو عدالتوں کے مراکز بنائیں گے، اور وہاں یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کا انتظام ہوگا. ہم ایک ایسا پاکستان دیں گے آپ کو جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے مانگنے والا نہیں، قوموں کو دینے والا پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ. ہم ایک نیا ایسا پاکستان جہاں کی عدالتوں میں رشوت اور سفارش کی بجائے عدل اور انصاف ہوگا. آپ مجھے کے پی کے لوگوں ایک تانا بتائیں، ایک تانا، عنایت اللہ بھائی، ایک تانا جہاں انصاف ہو اور وہ ماڈل تانا ہو. ایک سکول جو غریبوں کا ہو اور بہتر ہو. ایک ہسپٹل جہاں غریب کے لیے فیسلٹیز ہو. یہاں تو وی آئی پی کلچر ہے اور 76 سالوں سے ہے. لہٰذا یہ 3 پارٹیاں، یہ سٹیٹس کو کا تسلسل ہے. اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ سٹیٹس کو توڑنا چاہتے ہیں یا سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی کا اعلان یہ ہے کہ سٹیٹس کو مسٹ گو. اب سٹیٹس کو کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. لیکن بغیر کے کسی کے خلاف پروپیگنڈا نہ کرے، اس لیے کہ یہ انگلیاں آپ کے خلاف قیامت میں گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم
وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یہ انگلیاں، یہ پاؤں، یہ اعضاء یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے اس کو اچائی کے لیے استعمال کیا ہے یا برائی کے لیے استعمال کیا ہے۔ لہذا گزشتہ دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام پارٹیوں کے سوشل میڈیا کی ڈپارٹمنٹ کو وزٹ کیا تھا، چیک کیا تھا، اور اپنی ریمارکس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ صرف ایک جماعت کا سوشل میڈیا ایسا ہے جس میں جھوٹ نہیں ہے، جس میں غلط پروپیگنڈا نہیں ہے، جس میں انسانوں کا استحصال نہیں ہے، جس میں غیبت نہیں ہے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، یہ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر زمانے کا ایک چیلنج ہوتا ہے، اور ہر نبی جب اس دنیا میں آیا ہے تو اس کو ایک چیلنج کا سامنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو فرعون کا سب سے مؤثر جو اس کے ساتھ ٹول تھا وہ جادو تھا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا تھا وہ اس جادو کا توڑ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور حکمت کا دور تھا، تو اللہ نے اپنی نبی کو ایسے معجزات سے نوازا کہ اس کے دم سے نابینا کو بینائی ملتی تھی، ایک برس کی بیمار کو صحت ملتی تھی، حتیٰ کہ اگر وہ کسی مردے کو زندہ کرنے کے لیے دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو قبول فرماتے تھے۔ یونان میں فلسفے کا دور تھا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعر اور شاعری کا دور تھا۔ ہر عرب کا دوسرا، تیسرا، چوتھا آدمی، مرد تو کیا کہ خواتین بھی زبردست شعر کہا کرتے تھے۔ ایک مشہور شاعر ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے نبی مہربان کے بارے میں ایک شعر کہہ دیا کہ وَأَحْسَنَ لَمْ تَرَا قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تُلِدِ النِّسَاءُ، میرے آنکھوں نے اے پیغمبر آپ سے کوئی خوبصورت نہیں دیکھا، اور کسی عورت نے آپ سے خوبصورت انسان کو نہیں جنا، اور فرمایا کہ آپ کو اللہ نے ویسے پیدا کیا ہے جس طرح آپ چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہے، وہ بھی اپنے گھر میں تھی، اس نے نبی مہربان کے چہرے کو دیکھا اور فرمایا کہ لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ، میرا بھی ایک سورج ہے اور ایک سورج آسمانوں کا ہے، وَشَمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ، لیکن آسمانوں کی سورج سے میرا یہ سورج بہت خوبصورت ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ، کہ یہ آسمانوں کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، وَشَمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اور میرا جو سورج ہے، نبی مہربان کی طرف اشارہ کیا، یہ دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی چمکتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ چونکہ شعر اور شاعری کا زمانہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے نوازا، اور پھر قرآن نے ہر شاعر کو چیلنج کیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی ایک سورت اس قرآن کے مقابلے میں لائیں۔ آج کے زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ پیارے ناظرین، ابھی آپ نے امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب کی تقریر سنی۔ امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب نے بہت اچھی اور آئیڈیل تقریر کی ہے۔ امیر جماعت اسلامی تقریر نے دنیا میں دھوم مچا دی ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا پاکستان میں سائنس، ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے،
امیر جماعت اسلامی نے کہا پاکستان میں 19 کروڑ سے زائد لوگ موبائل کا استعمال کرتے ہیں، 10 کروڑ سے زائد لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا دنیا میں 2.5 گھنٹے ہر انسان سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا سوشل میڈیا کا استعمال نہ کرنا جہالت ہوگی۔ انہوں نے کہا آج کی اس کنونشن نے ثابت کر دیا ہے ہم سوشل میڈیا کا بہتر استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم سوشل میڈیا کو روشن پاکستان کے لیے استعمال کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کرپشن کے خلاف بھی سوشل میڈیا کو استعمال کریں گے۔ انہوں نے کہا اگر آپ ہمارا سوشل میڈیا پر ساتھ دیں تو اگلی حکومت لاڈلوں کی نہیں بنے گی۔ انہوں نے کہا مسئلہ فلسطین پر سوشل میڈیا نے سپر پاورز کو بھی ایکسپوز کر دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا اسرائیل کی فلسطین کے خلاف جنگ میں امریکہ، روس، جرمنی اور دوسرے یورپی ممالک نے اسرائیل کا ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے کوشش کی کہ کوئی تصویر باہر نہ آئے لیکن سوشل میڈیا نے اس کو ایکسپوز کر دیا اور مجبور کیا فرانس کو ایک انسیڈنٹ پر کہ وہ اس کی معافی مانگے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں اور ہمارا ساتھ دیں تو اگلی حکومت ہماری ہوگی، لاڈلوں کی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا اگر سوشل میڈیا ہمارا ساتھ دے تو ہم اتنی ترقی کریں گے کہ ہمارا رخ مریخ کی طرف ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا ہر زمانے کا ایک چیلنج ہوتا ہے اور جو بھی نبی آیا اس کو کسی نہ کسی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو جادو کا دور تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو جو علم دیا وہ جادو کا توڑ تھا۔ انہوں نے کہا فرعون کے پاس جو سب سے مؤثر ٹول تھا وہ جادو تھا اور حضرت موسیٰ نے اس جادو کا خوب مقابلہ کیا اور اس کو شکست دی۔ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب اور حکمت کا دور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو جو معجزے دیے تھے اس سے نابینوں کو بینائی ملتی تھی۔ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا یونان میں فلسفے کا دور تھا۔ انہوں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شعر و شاعری کا دور تھا۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا ہر دوسرا، تیسرا اور چوتھا شخص شاعر تھا۔ مرد تو مرد، خواتین بھی بہت اچھی شاعرہ تھیں۔ انہوں نے کہا حسان بن ثابت بھی ایک بہت اچھے شاعر تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شعر کہہ دیا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے میری آنکھوں نے اے پیغمبر آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھا اور کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی انسان نہیں جنا، اور فرمایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا جس طرح آپ چاہتے تھے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی کچھ چیدہ باتیں جو امیر جماعت اسلامی نے کہیں۔ پیارے ناظرین، امیر جماعت اسلامی نے ایسی تقریر کی جو برسوں یاد رکھی جائے گی۔ یہ تھی چیدہ باتیں جو امیر جماعت اسلامی نے اپنی تقریر میں کہیں۔ پیارے ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔